السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان جمعے کی صبح سویرے ہندوستانی فضائیہ کے 2 C-17 طیاروں سے پھنسے ہوئے 210 شہریوں اور طلباء کو یوکرین سے واپس لایا ہے۔ پرواز نئی دہلی کے قریب ہنڈین ایئر بیس پر اتری۔ پھنسے ہوئے شہری رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ اور ہنگری کے دارالحکومت بڈاپسٹ سے ہزاروں میں سوار ہوئے۔ خبر رساں ایجنسی ANI کے مطابق مرکزی وزیر مملکت اجے بھٹ نے طلباء کا استقبال کیا۔ رومانیہ سے 219 ہندوستانی شہریوں کو لے کر ایک اور خصوصی پرواز بھی نئی دہلی پہنچی۔ ایئر لائن آپریٹر انڈیگو کی طرف سے چلائی گئی خصوصی پرواز جمعرات کو دارالحکومت بخارسٹ سے روانہ ہوئی تھی۔ مرکزی وزراء کیلاش چودھری اور نشیت پرمانک نے ہوائی اڈے پر طلباء کا استقبال کیا۔ خبر رساں ایجنسی PTI کے مطابق ایئر انڈیا کی ایک پرواز جمعے کی صبح یوکرین سے پھنسے ہوئے 185 ہندوستانی شہریوں کو بھی لایا۔ آج 600 سے زائد طلباء کو تنازع زدہ یوکرین سے نکالا جا چکا ہے۔ مرکزی وزارت خارجہ نے پہلے کہا تھا کہ اگلے 2 دنوں میں 7400 افراد کو خصوصی پروازوں کے ذریعے لایا جائے گا۔ مرکزی وزیر VK سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں ایک ہندوستانی طالب علم کو مبینہ طور پر گولی مار دی گئی۔ وزیر کے مطابق طالب علم کیف سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا جب وہ فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔ وزیر نے کہا کہ اس کے بعد انہیں شہر واپس لے جایا گیا اور اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ جنرل VK سنگھ نے کہا، ہم نے خبریں سنی ہے کہ کیف سے نکلنے والے ایک طالب علم کو گولی مار دی گئی ہے، اسے واپس کیف لے جایا گیا، یہ سب جنگ کے درمیان ہو رہا ہے۔ جنرل VK سنگھ ان 4 وزراء میں سے ایک ہیں جنہیں جنگ زدہ یوکرین سے ہندوستانیوں کے انخلاء کی نگرانی کے لیے یوکرین کے پڑوسی ممالک میں خصوصی ایلچی کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے جنرل سیکریٹری سیتارام یچوری نے کہا کہ کانگریس پارٹی نرم ہندوتوا کو اپنا رہی ہے، جس نے اسے ماضی کی نسبت میں کمزور بنا دیا ہے اور اس لیے وہ BJP اور RSS کا مقابلہ کرنے اور انہیں حکومت پر کنٹرول کرنے عہدے سے ہٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ارناکولم میں 4 روزہ پارٹی ریاستی کنونشن کے تیسرے دن میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیتارام یچوری نے کہا کہ یہ تنہا بائیں بازو ہے جو نظریاتی، سیاسی اور تنظیمی طور پر اس وقت ہندوتوا طاقتوں کے ذریعے درپیش چیلنج کا مقابلہ کرنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ RSS اور BJP کا مقابلہ کر سکیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جمعے کی صبح جاری کورونا اپڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 6396 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ تعداد کل کے مقابلے میں 2.5% کم ہے۔ ملک گیر ویکسینیشن مہم کے تحت اب تک 178 کروڑ 29 لاکھ ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہے۔ ہندوستان میں اس وقت ایکٹیو کیسز 69,897 ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 13,450 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ وہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 201 افراد کی موت بھی ہوئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بجٹ کے بعد کے ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی بجٹ 2022-23 میں بیٹری کی تبدیلی کی پالیسی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے جو ہماری توانائی کی کارکردگی کی صلاحیتوں کو بڑھا سکتی ہے۔ ہمیں EV ماحولیات نظام میں کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے پائیدار اور اختراعی کاروباری ماڈل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مودی نے کہا کہ 2030 تک ہندوستان نے اپنی توانائی کا 50% غیر نان فوسل ایندھن سے حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ یہ ہمارا موقع ہے کہ ہم مزید پائیدار طریقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ایک ہائیڈروجن ماحولیاتی نظام کی تعمیر پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے جس میں نجی شعبہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ PM مودی نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے توانائی کا آج کا تھیم نہ صرف ہمارے روایتی علم سے متاثر ہے بلکہ ملک کے مستقبل کی رہنمائی بھی کرے گا۔ ہندوستان کا نقطہ نظر واضح ہے کہ پائیدار ترقی صرف پائیدار توانائی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ کرناٹک حکومت نے بجرنگ دل کارکن ہرشا کے خاندان کے لیے 25 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ہرشا کو 20 فروری کو قتل کیا گیا تھا۔ وزیر دیہی ترقی و پنچایت راج کے ایس ایشورپا نے کہا کہ چیف منسٹر بسوراج بومئی نے انہیں فون پر اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا۔ ایشورپا نے کہا کہ وہ اور سابق چیف منسٹر BS یدیورپا 6 مارچ کو ہرشا کے گھر جائیں گے اور معاوضے کی رقم اس کے خاندان کے حوالے کریں گے۔ آن لائن مہم کے ذریعے ہرشا کی ماں کے اکاؤنٹ میں زائد 60 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں۔ شیوا موگا میں تشدد کے دوران ہندو کارکن ہرشا کو قتل کیا گیا تھا۔ حکومت نے کہا کہ یہ قتل سے کہیں زیادہ تھا اور اشرار اس قتل کے ساتھ ایک پیام دینا چاہتے تھے۔ چیف منسٹر بومئی نے کہا کہ تحقیقاتی ایجنسیاں جڑ تک پہنچے گی اور قتل کے پس پردہ نادیدہ ہاتھوں کو تلاش کریں گی۔ ممبئی کی ایک خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے کیس میں مہاراشٹر کے وزیر اقلیتی امور نواب ملک کی ED تحویل میں 7 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ یہ تحقیقات مفروض جرائم پیشہ داؤد ابراہیم اور اس کے مددگاروں کی سرگرمیوں سے مربوط ہے۔ نواب ملک کو 23 فروری کو گرفتار کیا گیا تھا اور جنوبی ممبئی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر میں ان سے تقریباً 5 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ ابتدائی ریمانڈ کے اختتام پر انہیں خصوصی عدالت کے جج RN روکاڑے کے اجلاس پر پیش کیا گیا۔ عدالت نے ان کی تحویل میں 7 مارچ تک توسیع کر دی ہے تاکہ اس کیس کی مزید تحقیقات کی جا سکے۔ ریاست کرناٹک میں گزشتہ کچھ دنوں سے
शरपसंदों की जानिब से शरपसंदी के कई एक वाक़यात सामने आ रहे हैं। हिजाब तनाज़े के बाद अब गुलबर्गा यानी कलबुर्गी ज़िले के अलन तालुक़े की मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत लाडले मशाइख अंसारी के अहाते से मुत्तसिल शिवलिंग नस्ब करने का मामले पर कशीदगी बढ़ रही है। इस कशीदगी के दरमियान इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। हुक्म इम्तनाई के बावजूद बीजेपी रहनुमाओं ने इस मुकाम पर पूजा पाठ की, जिससे यहाँ पर दोनों फिरकों में टकरार शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों पर पथराव का वाक़या भी पेश आया, जिसके बाद पुलिस ने मुस्लिम इलाके में सुबह 5 बजे के आसपास घरों में घुसकर तकरीबन 60 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इस ज़िमन में मुकामी मुस्लिम ख़वातीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि आज सुबह पुलिस ने ज़बरदस्ती मुसलमानों के घरों में घुसकर नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे यहाँ पुलिस के खौफ की वजह से 2 अफराद की मौत हो गई। गिरफ्तारी मुहिम के दौरान सूफिया बेगम जो 41 साल है और फारूक अंसारी जो 78 साल के हैं, ये वफात पा गए। सुबह 5 बजे जब पुलिस घरों के दरवाजे तोड़कर घरों में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, इस दौरान सूफिया बेगम को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जबकि फारूक अंसारी के साथ धक्का मुक्की की वजह से इनकी वफात हो गई। अमवात के बाद गांव में शदीद कशीदगी है, जबकि आलन पुलिस थाने के इंस्पेक्टर ने कहा कि इस ताल्लुक से एक भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं जो मुकामी पुलिस को बदनाम करने के लिए आयद कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों को रोकने का मुतालबा किया। कर्नाटक पुलिस ने जिला कलबुर्गी के अलन टाउन में 2 फिरकों में झड़प के सिलसिले में 60 अफराद के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। वाज़ेह के महाशिवरात्रि को कर्फ्यू के अहकाम के बावजूद अलन में बड़े पैमाने पर तशद्दुद बरपा हुआ था। पुलिस ने शहर में इम्तनाई अहकामात में 5 मार्च तक तोसी कर दी ताकि नज़्म व ज़ब्त बहाल हो सके। सूरत हाल हुनूस कशीदा है, वसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान गुज़िश्ता 8 दिनों से जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। उधर जुम्मे को यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला किया गया। दूसरी जानिब यूक्रेन की फौज रूस को काफ़ी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की फौज ने दारुल-हुकूमत कैफ के करीब बूचा शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का दावा है कि इसने कैफ के करीब बूचा शहर को रूसी फौजियों से आज़ाद करा लिया है। कहा गया है कि अब वहाँ यूक्रेन का झंडा लहराया जा रहा है। जंग के दरमियान यूक्रेन ने जुम्मे की सुबह दावा किया है कि रूसी मिसाइलों ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसलिए अमेरिका, बरतानिया वगैरह ममालिक भी इस मामले में फ़ौरन सरगर्म हो गए हैं। इसी दौरान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एटमी धमाका हुआ तो पूरे यूरोप का खात्मा हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के पास कुल 15 जौहरी रिएक्टर हैं। अगर कोई एटमी धमाका हुआ तो ये हम सब का खात्मा होगा, ये यूरोप का खात्मा होगा, पूरा यूरोप खाली हो जाएगा। यूरोप को एटमी तबाही में मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। यूक्रेन पर रूस के हमले के दरमियान अमेरिका ने कहा है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब हिंदुस्तान के लिए रूस से हथियार खरीदना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी महकमा खारजा के एक सीनियर अहलकार ने बताया कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी गई है, जिसके बाद हिंदुस्तान समेत इन तमाम ममालिक के लिए रूस से दिफाई खरीदारी मुश्किल हो जाएगी, जो हथियारों के लिए रूस पर इन्हिसार करते हैं। अमेरिकी सिफारतकार ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में ये देखा गया है कि हिंदुस्तान ने रूस से MiG 29 हेलीकॉप्टर और टैंक शक्न हथियार की खरीदारी मनसूख कर दी है। अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी डोनाल्ड लो ने कमेटी बराए खारजा ताल्लुकात के कानून साजों से खिताब करते हुए कहा कि रूस से दिफाई खरीदारी करने वाले ममालिक को अब अपनी दिफाई खरीदारी के लिए दूसरे ममालिक का रुख करना चाहिए। अमेरिकी सिफारतकार ने कहा कि ये अमेरिका और यूरोप के लिए हाईटेक दिफाई मसनूआत तैयार करने और इन ममालिक को एक नई मार्केट देने का मौका है। इस इजलास से कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूसी हमले की मजम्मत की करारदाद पर वोटिंग हुई थी, जिससे हिंदुस्तान ने खुद को दूर कर लिया था। कौमी सतह पर बीजेपी के मुतबादिल की तश्कील के सरगर्मियों के सिलसिले में गुज़िश्ता 3 दिन से नई दिल्ली में क़याम पजीर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पहली मरतबा कायदीन से मुलाकात का आगाज़ किया। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 2 दिन से चीफ मिनिस्टर KCR और उनकी अहलिया शोभा आई स्पेशलिस्ट और डेंटल डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट में मसरूफ़ थे। चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल से मुलाकात का वक्त अभी तक तय नहीं पाया है। बीजेपी के सीनियर कायद व रुकन राज्यसभा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और मारूफ किसान रहनुमा भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश सिंह टिकैत ने आज चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और दोनों कायदीन के साथ KCR ने लंच किया। रुकन कौंसल कविता, नायब सदर नशीन, प्लानिंग बोर्ड B विनोद कुमार, रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार इस मौके पर मौजूद थे। नई दिल्ली में हम ख्याल कौमी और इलाकाई जमातों के कायदीन से मुलाकात के मकसद से दिल्ली पहुंचे KCR की बीजेपी रुकन राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात पर सियासी हलकों में हैरत का इजहार किया जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी मुल्क की खारिजा पॉलिसी और दाखिली उमूर से निमटने के मोदी हुकूमत के तरीक़ेकार से नाराज़ हैं, जिसका उन्होंने बारहा खुलकर इजहार किया है। बीजेपी में रहते हुए हुकूमत की मुखालिफत करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी की KCR से मुलाकात तीसरे मिहाज की तश्कील में किस हद तक मददगार साबित होगी, इस बारे में फौरी तबसरा करने से TRS कायदीन इनकार कर रहे हैं।
حکومت کی جانب سے ٹریفک چالانات کی ادائیگی میں ڈسکاؤنٹ کے اعلان کے بعد عوام کا بہتر رد عمل حاصل ہو رہا ہے اور 2 دن میں جملہ 10 کروڑ روپے سے زائد کے چالانات ادا کیے گئے ہیں۔ سینئر پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز صرف 1 منٹ میں 1200 تا 1400 ٹریفک چالانات کی ادائیگی عمل میں آئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک تینوں کمشنریٹ کے حدود میں جملہ 10 لاکھ چالانات ادا کیے گئے ہیں، جن سے 10 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جمع ہوئی ہے۔ ڈائریکٹر صحت عامہ ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے کہا کہ اب ماسک کا استعمال لازمی نہیں رہ گیا ہے اور ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں پر کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کورونا کی کسی نئی قسم کے رونما ہونے کے امکانات بھی بہت کم ہی ہیں۔ ڈاکٹر سرینواس راؤ نے کہا کہ مستقبل میں اگر کورونا کی کوئی نئی قسم آتی بھی ہے تو وہ کوئی شدت والی نہیں ہوگی اور عام نوعیت کی ہوگی۔ ایسے میں اب عوام کے لیے ماسک کا استعمال لازمی نہیں رہ گیا ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت عامہ ڈاکٹر جی سرینواس راؤ کے اس بیان کے بعد شہریان حیدرآباد اور تلنگانہ کے عوام کو ماسک کے استعمال سے راحت نصیب ہوئی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس ایم مہندر ریڈی نے زبردستی چھٹی پر بھیجے جانے کے صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی کے الزامات کی تردید کی ہے۔ مہندر ریڈی نے کہا کہ حالیہ دنوں وہ اپنے مکان میں گر پڑے تھے، جس کے نتیجے میں ان کے کندھے میں فریکچر آیا تھا اور ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا، جس پر انہوں نے 18 فروری تک 4 ماہ رخصت حاصل کی اور زیر علاج ہیں۔ ریونت ریڈی نے بے بنیاد الزامات عائد کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بعض پولیس عہدیداروں کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ریونت ریڈی کے آل انڈیا سروسز عہدیداروں کے خلاف غلط و بے بنیاد الزامات عائد کرنے پر ان کی مذمت کی۔ بھائیوں کے گھر میں ہتھیار چھپاتے ہوئے انہیں گرفتار کروا کر جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو آج حیدرآباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ٹاسک فورس نارتھ زون پولیس نے 54 سالہ شیخ محمد احمد عظمت اللہ عرف شوکت کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے ایک دیسی ساختہ پسٹول، 10 گولیاں اور 2 خنجر ضبط کیے۔ ڈی سی پی ٹاسک فورس رادھا کرشن راؤ کے مطابق ملزم کے اس کے بھائیوں شیخ محمد احمد اللہ اور سہیل احمد سے گزشتہ چند سالوں سے جائیداد پر تنازع چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں مقدمہ عدالت میں زیر دورہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آرمز ایکٹ کے تحت اپنے دونوں بھائیوں کو پھنسانے کے لیے عظمت اللہ نے دیسی ساختہ ہتھیار اور 2 خنجر خریدتے ہوئے ان کو اپنے بھائیوں کے مکان میں چھپا دیا۔ بعد ازاں اس نے ان ہتھیاروں کے بارے میں پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے ان ہتھیاروں کو برآمد کرنے کے بعد عبداللہ اور سہیل احمد سے پوچھ تاچھ کی، جنہوں نے اس سلسلے میں عظمت اللہ پر شبہ کیا۔ بعد ازاں پولیس نے عظمت اللہ سے پوچھ تاچھ کی، جس پر اس نے مکان میں ہتھیاروں کو چھپانے کا اعتراف کر لیا تاکہ بھائیوں کے جیل جانے پر وہ جائیداد حاصل کر سکے۔ ملزم کو ہتھیاروں کے ساتھ مزید کارروائی کے لیے مشیرآباد کی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔